پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ مختصر تفسیر۔ یہ فطرت ہر دور میں پائی گئی ہے کہ بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو احکام خدا اور رسول سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہیں اس قدر شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ آباء و اجداد ان کے برابر بھی صاحبان علم و عقل نہیں تھے، اور یہ ہر معاملے میں اپنی عقل کو ان پر مقدم رکھتے ہیں، صرف مذہب کے معاملے میں اپنے علم اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر پرانے باپ دادا کے رسوم و تقلید کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طریقے کی شدید مذمت کی ہے اور ایسے لوگوں کو بے عقل، جانور، اندھا، بہرا گونگا اور مستحق عذاب قرار دیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے پکارنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنے اور نہ سمجھے۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مختصر تفسیر۔ دین اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کی وضاحت کرتے ہوئے کھانے پینے کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے اور گزشتہ ادوار کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جن کی پالیسی ترک لذات ہے اور حلال و طیب غذاؤں کو بھی استعمال نہیں کرتے، اور ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو حرام خوری کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ایک عام قانون استرار کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جو اسلام کے سارے قوانین سے بالا تر ہے اور ہر قانون پر ایک طرح کی حکومت رکھتا ہے کہ جہاں بھی استرار اور مجبوری پیدا ہو جائے اسلام اپنے ہر واجب اور حرام کو ہٹا لینے کے لیے تیار رہتا ہے، بشرط یہ کہ انسان کے نفس میں قباست نہ ہو اور وہ حرام کی طرف رجحان اور میلان کی بنا پر اپنے کو مجبور نہ قرار دے دے اور استعمال کرتے وقت بھی مجبوری سے تعدی نہ کرے اور حدود کے اندر رہے۔ دور حاضر میں جو لوگ نجس غذاؤں کے استعمال کے لیے مجبوری کا اظہار کرتے ہیں انہیں ان دونوں شرائط کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ حرام کو استعمال کرتے وقت بھی اسے ناگوار سمجھیں اور لذت محسوس نہ کریں جو مجبوری کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، اور ضرورت کی حدود سے تجاوز بھی نہ کریں ورنہ پروردگار تو پوشیدہ اسرار اور دل کی نیت سے بھی باخبر ہے۔ دور حاضر میں بعض لوگ جا بجا مشرکین کے یہاں چائے پینا اور پان کھانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ چائے یا پان کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ صرف ایک بہانہ بازی ہے جس کا علم یقیناً پروردگار کو ہے۔
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اور اس نے تمہارے اوپر بس مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مستر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا ہے، آخر یہ آتش جہنم پر کس قدر صبر کریں گے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جھگڑے کر رہے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں اور یہی صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔
مختصر تفسیر۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی کے لیے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے 2 سجدے کر لینا ہی کافی ہے اور عمل و کردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس تصور کی تردید کر دی ہے اور نیکی کے تمام شرائط بیان کر دیے ہیں کہ اس کے بغیر کسی کا دعوی ایمان و کردار سچا نہیں ہے اور سب فقط توہم اور تخیل ہے۔ نیکی کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ خدا، آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان ہو۔ رسول کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ ایمان باللہ کا ایک جزو ہے اور اس کے بغیر کتاب پر ایمان کے بھی کوئی معانی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد مالی ایثار ہے جس میں قرابت داروں کے ساتھ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کا خیال رکھنا، اور یہ زکوٰۃ واجب کے علاوہ ہے جس کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ مالی ایثار کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے جو نشان بندگی اور ستون عقیدہ و ایمان ہے۔ نماز جیسی انفرادی عبادت کے ساتھ اجتماعی عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا، اور اس کے بعد نفسانی کمال یعنی ہر حال میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان صادق الایمان کہا جائے گا۔ ایمان میں عقیدہ، عبادت، مالیات، اجتماعیات اور اخلاقیات سب کا ہونا ضروری ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے۔ لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ مختصر تفسیر۔ اسلام سے پہلے بے دینوں میں قصاص کا اصول غیر مرتب تھا۔ بعض افراد بالکل قصاص کے قائل نہ تھے اور بعض کے بدلے قوموں کا قتل ہوتا تھا۔ دینداروں میں بھی بعض ادیان میں قصاص تھا اور دیت نہیں تھی، اور بعض میں دیت تھی اور قصاص نہیں تھا۔ اسلام نے ایک جامع قانون کا اعلان کیا جس میں اولاً بے دینی کے طریقوں کی تردید کی گئی اور ایک کے بدلے ایک کا قانون بنایا گیا۔ قصاص کو زندگی قرار دیا گیا۔ پھر ادیان کے اصول میں ترمیم کر کے قصاص، دیت اور معافی کی 3 قسمیں نکالی گئیں، اور ورثاء کو معافی پر آمادہ کیا گیا اور قاتل کو صحیح طریقے سے شرافت سے دیت ادا کرنے پر تیار کیا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس سے متقی بن جاؤ۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ مختصر تفسیر۔ وصیت ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے حقوق بربادی سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کار خیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
مرنے والا اپنے اموال کے بارے میں صرف حسرت لے کر نہیں جاتا، اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے اور بعض اوقات اسے واجب بھی قرار دیا ہے، اور مرنے والے کو اس کی طرف سے مطمئن بھی کر دیا ہے کہ اگر بعد میں عمل نہ بھی کیا گیا تو تمہیں اجر و ثواب بہرحال مل جائے گا، اور بدل دینے کا عذاب بدل دینے والے کی گردن پر ہوگا۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔